بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. غلط بات ہے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید کے 22ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ سبا. اس سورت میں قوم سبا کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ سبا ہے. قوم سبا یمن میں آباد تھی اور بہت ہی خوشحال قوم تھی یہ، بہت ہی آرام میں، ناز و نعمت میں قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے کی نعمتوں سے نوازا تھا. ان کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہا. یعنی قرآن میں اللہ نے قوم سبا کا تذکرہ کیا عبرت کے لیے، موعظت کے لیے، نصیحت کے لیے کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کے واقعات کو پڑھیں اور اسے عبرت حاصل کریں. اللہ فرماتا ہے: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. قوم سبا کی آبادیوں میں، ان کی بستیوں میں، ان کے مکانات میں نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ان کی آبادی میں نشانیاں ہیں. نشانی ہے جنتان عن یمین و شمال، دو باغ، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب. قوم سبا جہاں پر آباد تھی، یمن سے وہ راستہ ملک شام کی طرف جاتا تھا. بڑی شاہراہ تھی، بڑا بہترین راستہ تھا، سفر کرنے میں بڑی آسانی تھی. اور میلوں تک، دونوں طرف دائیں اور بائیں میلوں تک باغات تھے، ہرے بھرے باغات اور بالکل پھلوں سے لدے ہوئے درخت. جنتان عن یمین و شمال. قرآن کہتا ہے دو باغ تھے. دو باغ سے مراد دو طرف کے باغات، دائیں طرف اور بائیں طرف. اور میلوں یہ باغات پھیلے ہوئے تھے.
ان میں بکثرت پھل بھی آتے تھے، ہر طرح کے پھل تھے اس میں۔ اتنا پھل آتا تھا، یہ تفسیروں میں آتا ہے اگر کوئی سر پہ ٹوکرا لے کے چلتا تھا تو اس کو ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پھل کو گزرتا تھا تو اس برتن کے رگڑ سے وہ پورا ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا۔ جیسے جن لوگوں نے آم کے باغات دیکھے ہوں گے، ہم لوگ یہاں بہت باغ ہے یو پی میں دسہری کا، تو جب آم کا پھل آتا ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے، جب جس موسم میں زیادہ آتا ہے کہ آدمی بیٹھ کر ہاتھ سے آم توڑ لیتا ہے، لیٹ کر کے آپ آم توڑ لیں بہت آسانی کے ساتھ، یعنی اتنے نیچے تک زمین تک پھل ہوتے، نیچے زمین تک، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں لٹا دیا جائے تو آم سے کھیلتے ہیں بچے، تو وہاں پر بھی بکثرت پھل تھے۔ اگر کوئی ٹوکرا لے کر گزرتا تھا تو اس کو توڑنے کی زحمت اٹھانی پڑتی تھی، یعنی ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا، اتنا پھل ہوتا تھا اس میں۔ جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں باغات تھے۔ اللہ فرماتا ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اللہ کا دیا رزق کھاؤ، اللہ نے رزق دیا کھاؤ اس کو، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر، معاف کرنے والا پروردگار۔ ایسی آب و ہوا وہاں کی تھی، ایسا صاف ستھرا وہ علاقہ تھا۔ ہمارے یہاں اتنا گندا سندا نہیں، ایک جگہ جگہ کوڑا کا ڈھیر لگا ہوا، بارش کا پانی جم جائے، بدبو پیدا ہو جائے اور بیماریاں پھیلنے لگیں۔ صاف ستھرا بالکل، پاکیزہ ماحول، پاکیزہ آب و ہوا۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ مچھر مکھی کھٹمل یہ سب تھے ہی نہیں وہاں، ایسی آب و ہوا وہاں بھی تھی۔ باہر سے کوئی مسافر آتا تھا، اگر اپنے کپڑے پہ لے کر کے بھی اپنے بالوں میں لے کر آتا تھا وہاں پر، تو وہاں آنے کے بعد وہ خود بخود مر جاتے تھے، چوئی ہے، کھٹمل ہے، مچھر مکھی خود سے مر جاتے تھے، یعنی گندگی نہیں تھی وہاں پر، صاف ستھرا بالکل شہر تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا ان کا۔ بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر، اور رب الغفور، معاف کرنے والا پروردگار کی یہ نعمتیں ہیں۔ اگر کبھی 19-20 ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو معاف کرنے والا پروردگار ہی موجود ہے، یعنی ہر طرح کی آسائش ان کو حاصل تھی، ہر طرح کا آرام ان کو حاصل تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا انہوں نے کیا کہ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے روگردانی کی۔ انبیاء نے جب ان کو کہا کہ اللہ نے ان کو دی نعمتوں سے نوازا، اللہ کا شکر ادا کرو، تو بجائے کہ اس کو وہ شکر ادا کرتے ان نعمتوں پر، وہ ناشکری کرنے لگے، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرنے لگے، سرکشی پہ اتر آئے وہ۔ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ نعمت کی قدر تو وقت معلوم ہوتی ہے صحیح سے، ایک تو ملنے سے پہلے نعمت کی حسرت ہوتی ہے، یہ نعمت مل جائے، اور جب چھین لی جاتی ہے تب افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ نعمت ہمارے پاس ہوتی۔ جب تک نعمت آدمی کے پاس رہتی، انسان کے پاس رہتی، وہ ناقدری کرتا ہے۔ کسی طریقے کی کوئی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، دولت اللہ نے دی ہو، جس شکل میں بھی نعمت اللہ نے دی ہو، جب تک رہتی اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے ہاں ایک مردہ قوم ہے، زندگی میں لوگوں کی قدر نہیں کی جاتی ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کی جاتی، بڑے بزرگوں کی قدر نہیں کی جاتی، علماء ائمہ کی قدر نہیں کی جاتی، مرنے کے بعد بھی سب نے کیا بہت اچھا آدمی، یعنی وہ اچھا بننے کے لیے آدمی کو مرنا پڑتا ہے۔ وہی شکل ہے آدمی آپ کو اچھا کہے، یا تو آپ اپنا نام اچھے میاں رکھ لیں، آپ اپنا نام ہی رکھ لیں اچھا، تو لوگ آپ کو اچھا کہیں گے، یا پھر آپ کو مرنا پڑے گا۔ تیسری اور کوئی شکل نہیں ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں گے، زندگی میں اچھا نہیں کہیں گے،
مرنے کے بعد کوئی قدر کرتے ہیں، کوئی تذکرہ کرتے ہیں، کوئی تعریف کرتے ہیں، یا وہ نعمت چھین جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، تب پھر لوگ جو ہے اس کی قدر کرتے ہیں کہ کیسی نعمت ہم کو حاصل تھی، کیسی نعمت اللہ نے ہم کو دی تھی، آج وہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے جو ان کو نعمت دی تھی تو انہوں نے شکر بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، اعراض کیا، گردانی کی، سرکشی کی۔ انہوں نے جو دو باغات تھے تو دونوں طرف پہاڑ بھی تھے اور اس پر سے جھرنا گرتا تھا، اندازہ لگا کتنا خوبصورت منظر رہا ہوگا کہ بہترین ہائی وے بنی ہوئی ہو، چوڑا راستہ ہو اور باغات لگے ہوئے ہوں اور پہاڑ سے جھرنے گر رہے ہوں، اندازہ لگا کہ ایسا منظر ہوگا، کتنا شاندار، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ جھرنوں سے پانی گرتا تھا، بارش کا پانی گرتا تھا، تو عرب میں پانی بڑی نعمت ہے وہاں پر پانی مہنگا، پیٹرول سستا ہے، لیکن اب الٹا ہو گیا معاملہ، پیٹرول وہاں مہنگا ہو گیا، پانی فی الحال سستا ہو گیا۔ پہلے جو ہے 4-5 سال پہلے، 6 سال پہلے پانی مہنگا تھا، پیٹرول سستا تھا، لیکن ابھی معلوم ہوا کہ نہیں، پانی سستا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ تو اب یہ بات نہیں ہے کہ کسی سے کہ وہاں پیٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے، اب معاملہ الٹ چکا ہے۔ تو پانی بڑی نعمت ہے وہاں کے لیے، لیکن ساری علاقہ ہے پورا۔ ان لوگوں نے بند بنایا تھا، پانی جمع کرنے کے لیے ڈیم جس کو بولتے ہیں، بند جس کو بولا جاتا ہے، عربی میں بولتے ہیں سد۔ ان کا جو مرکزی جگہ تھی معارب، وہاں پر بہت بڑا ڈیم انہوں نے بنایا تھا، جسے سد معارب کہا جاتا ہے۔ سد معارب بڑا ڈیم بنا کر پانی روک رکھا تھا، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتے تھے، وہ باغات کو سینچتے تھے، کھیتیاں کرتے تھے، اس کو سینچائی کرتے تھے اس پانی سے۔ تو پانی کا ذخیرہ کر کے رکھے گئے تھے، وہ ڈیم بنا کر کے رکھا تھا ان لوگوں نے اس زمانے میں۔ اللہ نے جب پکڑ کے ان کے سب سے پہلے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، انہوں نے جو ڈیم بنایا تھا، جو بند بنایا تھا، اسی کو ان کی بربادی کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا۔ اللہ نے چوہوں کو مسلط کر دیا، چوہوں نے نیچے جا کر کے دیوار میں سوراخ کر کے دیوار کو کمزور کر دیا تھا۔ جب بارش ہوئی، پانی آیا تو پورا بند ٹوٹ گیا، پورا ڈیم ان کا ٹوٹ گیا، پورا بند ٹوٹ گیا۔ پھر سیلاب آیا، وہ سارے باغات جو تھے سب برباد ہو گئے، ان کے مکانات برباد ہو گئے، ان کی کھیتیاں، ان کی آبادی سب برباد ہو گئی۔ جو پانی کا ذخیرہ انہوں نے کیا، وہ پانی، بارش کا پانی مل کر کے پوری تباہی مچا دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، بارش کا بند اللہ نے جو بھیجا ان پر، بند جو تھا، بارش کا پانی آیا، اس کا پانی مل کر کے اس نے پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ اب کیا اللہ نے اس کے بدلے میں دیا؟ جب ناشکری کی تو اللہ نے کیا اس کے بدلے میں دیا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کے جو ہرے بھرے باغات تھے، پھلدار باغات تھے، سب برباد ہو گئے۔ اس کے بدلے میں ہم نے ان کو 2 باغ دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَصْرٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے ان باغات کے بدلے میں ہم نے ان کو 2 ایسے باغ دیا جس میں بد مزہ کڑوے پھل ہوتے تھے۔ یہ جھاڑی، جھاڑ جھنکار جھاڑی ہوتی ہے، اور ببول یا وہ پیڑ جس سے ٹوکرا بنایا جاتا ہے، یعنی ببول کا درخت، اگر ایسے درخت جن پر پھل آئے تو نہایت بدمزہ پھل، کوئی مزہ ان میں نہیں، بدمزہ بلی کڑوے پھل باغ دیا، لیکن اب ان باغوں میں یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور بہت تھوڑی بیریاں، بیری ہوتی، بیری بہت تھوڑی، بیری بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی جس کو جو ہے پیڑ لگایا جاتا ہے، جس کی کھیتی کی جاتی ہے، بڑھیا بہترین بیر ہوتی ہے، اس میں لذیذ میٹھی بیر ہوتی ہے، اس کی باقاعدہ کھیتی ہوتی ہے، اس کو بیچا جاتا ہے۔ ایک بیری ہوتی ہے جنگلی بیر، جو لوگ دیہات کے رہنے والے ان کو معلوم ہے، جب وہ بکریاں چرانے یا کبھی گاؤں گھومنے گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بیریوں کے درخت، بیری سے زیادہ اس میں کانٹے، جس کو ہمارے جھرگیلا کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ بچپن میں جاتے تھے
اور تلاش کرتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے ایک دم بیل ہوتی تھی لال رنگ کی، کیوں حاجی صاحب جھربیلا ہوتا تھا ہم لوگ کے یوپی میں، اس کو جھربیلا کہتے تھے، اور پک کے لال ہو جاتی تھی وہ، لیکن کوئی کھانے والا نہیں ہوتا تھا، وہ بچے ہی جب گزرتے تھے دیکھتے تھے کہ ہم لال ہو گئی ہے تو توڑ توڑ کھایا کرتے تھے، کانٹے سے بھری ہوئی بالکل ایسی تھوڑی بیر اللہ نے دی لیکن کانٹوں سے بھری ہوئی، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَدْ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کی ناشکری کا، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہم ایسے ہی ناشکروں کو بدلہ دیتے ہیں، ناشکروں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ پھر آگے فرماتا اللہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی بستی اور اس بستی جہاں ہم نے برکت یعنی ملک شام فلسطین، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، چھوٹی چھوٹی بستیاں بنا دی تھی، وہ جو شہرہ تھی، وہ جو راستہ تھا، تو جگہ جگہ بستیاں تھیں، ملک شام جب تک پورا فلسطین ملک شام جاتے ہوئے یمن سے ملک شام وہ تجارت کا سفر بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، ایک طرف ہندوستان سے تجارت کرتے، ایک طرف ملک شام سے تجارت کرتے تھے، تو وہ شاہراہ جو تھی، اس شاہراہ پہ جگہ جگہ پر آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں، یہ بھی نعمت اللہ نے ان کو دی تھی، مطلب جنگل نہیں پڑتا تھا کہ لوٹ لیا جائے، ڈاکو لوٹ لے ان کو، اس شاہراہ پہ امن و اطمینان کے ساتھ تجارت کرے، وہ جگہ جگہ بستیاں قرآن ظاہرہ، اور سفر آسان ہو گئے تو ان کے لیے سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، رات دن سفر کرو امن و اطمینان کے ساتھ، امن و اطمینان کے ساتھ سفر کرتے تھے، وہ سفر کرو، لیکن یہاں پر بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی۔ اللہ سے دعا کر رہا کہ ربنا باعد بین اسفارنا، مزہ نہیں آ رہا اللہ سفر کرنے میں، یہ بے دن ہائی وے ہے، یہ سفر راستہ ہے، بستیاں جگہ جگہ ملتی ہیں، مزہ نہیں آ رہا، سفر تھوڑا دور کر دیجیے، طویل لانگ ڈرائیو، لوگ اگر لانگ ڈرائیو پہ نکلیں گے مزہ آئے گا، اور اسے میں کار حادثے ہوتے ہیں، لانگ ڈرائیو بھی سب ہوتے ہیں، کیونکہ مستی مزہ کے لوگ نکلتے ہیں، تو وہ کہتے تھے مزہ نہیں آ رہا، جگہ جگہ پر پڑا ہو جاتا ہے، ٹھہرنے کا ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی جو آپ کی جی ٹی روڈ ہے، یہ جی ٹی روڈ جو ہے، یہ جو ہے اس کی شروعات کہاں سے ہے، کہاں سے بنی ہے یہ، اور کہاں تک ہے یہ جی ٹی روڈ؟ آپ کی سامنے جی ٹی روڈ ہے، اسے گرینڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے۔ یہ بنگلہ دیش سونار گاؤں، بنگلہ دیش میں کا سونار گاؤں، جہاں پر پورے بر صغیر میں سب سے پہلے بخاری کا درس شیخ ابو توامہ، وہ بھی یمن کے رہنے والے تھے، سب سے پہلے پورے بر صغیر میں بخاری کا درس دیا تھا سونار گاؤں میں، ہم نے دیکھا ہے وہ جگہ جا کر کے، یہاں سے لے پشاور تک یہ جی ٹی روڈ گئی ہے، دونوں طرف پھلدار درخت لگے ہوئے تھے، سرائے بنی ہوئی تھی، سرائے بھی ہوتا ہے، مغل سرائے اور بیگو سرائے، یہ سرائے جو الفاظ آتے ہیں آپ کے پاس، یعنی مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے سرائے بنائی گئی تھی تاکہ لوگ امن و اطمینان کے ساتھ سفر کریں۔ راستے میں پھلدار درخت تھے، آم کے، امرود کے، جامن کے، جو کھانے کا آزادی تھی، لوگ تو کے کھاتے تھے مسافر۔ ارے ہم لوگوں نے وہ دیکھا ہے، وہ سڑکیں دیکھی ہیں کہ دونوں طرف سرکاری آم کے درخت لگے ہوتے تھے، سرکاری، کسی کی ملکیت نہیں تھی، لوگ کھاتے تھے، جامن کے درخت ہوتے تھے، باقاعدہ لوگ جو ہے جامن کے دنوں جامن کھایا کرتے تھے۔ ابھی تو سڑک کے کنارے کہیں درخت ہی آپ کو نہیں ملے گا، اور درخت لگایا بھی نہیں جاتا، اور درخت ملے گے، درخت کاٹ دیے گئے سارے درخت۔ پہلے لوگ سائیکل سے سفر کرتے تھے، اکا سے سفر کرتے تھے، گھوڑا گاڑی سے سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، تو چھاؤں میں چلتے تھے۔ ابھی آپ مجال ہے آپ کو چھاؤں مل جائے روڈ پر، اس لیے کہ یہ لوگ اے سی میں سفر کرتے ہیں، لیکن غریب طبقہ پریشان ہوتا ہے۔ سارے درخت کاٹ دیے گئے، سڑک کے کنارے جو تھے، روڈ کے کنارے سارے درخت کاٹ دیے گئے۔ اسی طریقے سے ان کا معاملہ تھا، ان کو اللہ نے نعمت دی تھی، ایک تو باغات تھے اور قریب قریب بستیاں تھیں۔ ربنا باعد بین اسفار، اللہ تھوڑا سا مزہ ہے، تھوڑا سا سفر اور لمبا کریے ہمارا،
وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ظلم کیا تھا انہوں نے ایک ایک اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یعنی قدردانی کرتے کہ ہم امن اطمینان کے ساتھ صبر کرتے ہیں، اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، الٹا جو ہے شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تھوڑا دور کر دیے تاکہ مزہ آئے، جنگل بھی ملے، پہاڑ بھی ملے اور دور دور بستیاں ریگستان ملے، سفر خوب لمبا، پتہ چلے لمبے سفر میں ہم گئے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ حَدِيثًا، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو قصہ پاری نہ بنا، ان کو داستان ہم نے بنا دیا۔ جب تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، اس کا وہ داستان بن جاتا ہے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم ان کو دھجیاں بگاڑ دی، ہم نے تتر بتر کر دیا اللہ نے ان کو، کہ ایسا سیلاب آیا، ساری بستیاں اجڑ گئی، کوئی ملک شام چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی مدینے آ کے آباد ہوا۔ مدینے کے جو انصار ہیں، اوس و خزرج کہ جو قبائل تھے مدینے کے انصار مدینہ، وہ سب وہی تباہی کے بعد مدینے آئے تھے، وہاں پر آباد ہوئے تھے۔ وہ جو مالک کا سر ٹوٹا اور وہ ڈیم ٹوٹا اور جو سیلاب آیا، بربادی آئی، تو چھوڑ کے نکل پڑے۔ کوئی کہیں گیا تو انصار مدینہ جو تھے وہ بھی یمن سے وہیں سے آ کر کے مدینے میں آباد ہوئے تھے۔ تو اللہ نے چوہوں کو مسلط کر دیا، معمولی مخلوق، چھوٹے چھوٹے مخلوق چوہوں سے اللہ نے بڑا کام لیا۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر ہے زمین و آسمان میں۔ جس وقت اللہ جس سے چاہے کام لے لے، تو دشمن چھوٹا کیوں تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹے دشمن کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ چوہوں نے ہی برباد کر دیا پورے بن کو۔ ایک ہدہد پرندہ قرآن میں تذکرہ آتا ہے، بلقیس کا پورا تخت اسے الٹ دیا، وہ بھی قوم سبا کی رہنے والی تھی، اس کا بھی واقعہ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ قوم سبا کی رہنے والی تھی بلقیس، ایک پرندے نے اس کا پورا اس حکومت کا تختہ الٹ دیا، ایک پرندے نے۔ تو دشمن کو معمولی نہ سمجھا جائے، حقیر نہ سمجھا جائے، چاہے جتنا کمزور کیوں نہ ہو۔ تو یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ناشکری کی، انہوں نے ناشکری کی، اس کی سزا اللہ نے ان کو دی۔ یہ واقعہ اللہ نے سورہ سبا میں ان کا واقعہ قوم سبا کا بیان کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہم ناشکروں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ حَدِيثًا، ہم نے ان کو داستان بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو منتشر کر دیا، ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر شکر کرنے والے کے لیے، عبرت ہے، نصیحت ہے صبر شکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، جو نعمت بھی اللہ نے دی ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندہ لقمہ کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، ایک گھٹ پانی پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری مت کرو۔ کہیں اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ نعمت پر جب شکر کیا جاتا ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تم کو ضرور بھی ضرور اور زیادہ دیں گے، تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے، ضرور بھی ضرور تم کو ہم زیادہ دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہمارا عذاب بہت دردناک اور سخت ہے۔ قوم سبا کے واقعے کو دیکھ لو، ان کے واقعے کو پڑھ لو، اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں سے اللہ کہہ رہا ہے، ان کے گھر والے کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اس کے بدلے میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا اے بنو آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو، اے آل داؤد شکر ادا کرو۔ پھر آگے فرماتا ہے، اللہ شکایت کرتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہمارے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، ہمارے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ زبان شکر کے لیے ہماری تیار نہیں ہوتی، ایک سے ایک نعمت کھا لیتے ہیں لیکن شکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی روایت ہے، رات میں قیام فرماتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کا پیر برم کر گیا۔ آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار کا بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ انعام اللہ نے کیا ہے، یہ اللہ نے فضل کیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تکلیف ہمیں یاد رہ جاتی ہے، احسان ہم بھول جاتے ہیں۔ تکلیف کا تذکرہ کرتے ہیں، احسان کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ دانت ٹوٹ گئے نعمتیں کھا کھا کر کے، دانت ٹوٹ گئے، لیکن زبان شکر کے تیار نہیں ہوئی ابھی تک۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن تفسیر لکھی ہے، معارف القرآن تفسیر لکھی، ان کی بیٹی کے دانت میں تکلیف تھی، عادت کے لیے گئے، بیٹی کے پاس عادت کے لیے گئے، بیٹی نے کہا دانت میں بہت تکلیف ہے ابا، یہ دانت بھی عجیب و غریب ہے، جب نکلتا ہے تب تکلیف ہوتی ہے اور جب بڑھاپے میں ٹوٹتا تب بھی تکلیف دیتا ہے۔ فوراً ٹوکا، نہیں بیٹی ایسا مت کہو، تم نے بچپن میں نکلنے کی تکلیف کا تذکرہ کیا، بڑھاپے میں ٹوٹنے کی تکلیف کا تذکرہ کیا، لیکن اس درمیان جو 40-50 سال جو تم نے اس کا فائدہ اٹھایا، اس کا تذکرہ تم نہیں کر رہی۔ مفتی اعظم تھے، وہ فوراً تنبیہ کی کہ نہیں، تکلیف کو تم بتا رہی ہو لیکن اس کا فائدہ بھی تو بتاؤ۔ 40 سال 50 سال انسان مزے سے جو قربانی گوشت کھا رہا بیٹھا، محرم تک چل رہا معاملہ، تعجیل کھینچ کھینچ کے کھا رہا ہو، تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ شکایت فوراً کرتا ہے۔ حکیم لقمان غلام بنا کے بیچے گئے، مالک جو تھا ان کا پر بڑا مہربان تھا، ایک مرتبہ کھیرا لایا، وہ اور کھیرا لایا اور حکیم لقمان کو دیا، چھیل کر کے کھاؤ اس کو، وہ کھا رہے آرام سے، پھر چھیل کے تیرا کھا رہے آرام سے۔ وہ مالک نے دیکھا کہ لگتا بہت لذیذ کھیرا ہے، لو ہم بھی کھائیں اس کو، بڑے آرام سے لقمان کھا رہے، ہم بھی تو کھائیں کم سے کم۔ جب مالک نے کھیرا کھایا تو نہایت کڑوا، جیسے آج کل کھیرا آ رہا ہے، آج کل کھیرا لے کے دیکھیے کڑوا نکلے گا۔ جب مالک نے کھایا تو نہایت ترش، منہ کڑوا ہو گیا، پورا منہ بے مزہ ہو گیا، کڑوا ہو گیا۔ اس نے کہا حکیم لقمان سے کہ اتنی دیر سے ہم تم کو دے رہے ہیں، چھیل چھیل کر کے تم کھا رہے ہو اور مزہ لے لے کے کھا رہے ہو، بتا بھی لے رہے ہو۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا حضرت، ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی میٹھی چیز کھائیں، ان ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی میٹھی چیز کھانے کو ملی ہے، لذیذ لذیذ کھانے کو ملی ہے۔ ایک دن اگر کڑوا مل گیا تو کیا شکایت کرے آپ سے؟ ایک دن اگر کڑوا مل گیا تو کہاں سے شکایت کرے؟ یہ جو درس ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، بارش کے طریقے سے اللہ کی نعمت برستی ہے، ان کا تذکرہ ہم نہیں کرتے، شکوہ شکایت ہم کرتے ہیں۔ ہمیں شکر کا عادی ہونا چاہیے، شکر کا عادی ہونا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، دعا بھی سکھائی گئی، دعا کریے، یہ دعا تو کریے ہے، دعا سکھائی گئی، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا، اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا، اللہ ہمیں ہماری اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ کیسی عظیم دعا ہے، اپنی نگاہ میں تو ہم چھوٹے رہے ہیں، تکبر ہمارے اندر نہ ہو، اپنے آپ کو ہم حقیر سمجھیں، لیکن دوسرے لوگ ہماری عزت کریں، دوسروں کی نظر میں ہم بڑے رہیں۔ یہ دعا ہمیں سیکھیں، جتنی پیاری دعا ہمیں سکھائیں گے۔ اللہم ارزقنا لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا۔ اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرما دے، شکر کے عادی بنے ہم۔ جس طریقے سے اللہ کا شکر کرنا ضروری ہے، اسی طرح اگر کوئی ہم پر احسان کرے تو ہم اس کا بھی شکر ادا کریں۔ حدیث بات میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرے گا۔ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں، اس کو شکریہ کہتے ہیں، ہم اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جب لوگوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے تبھی اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے۔ تو شکر جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک بہت اجر ہے اس کا، اور ہے بہت مشکل کام۔
صبر سے زیادہ شکر مشکل ہوتا ہے، صبر سے زیادہ شکر مشکل ہوتا ہے۔ صبر تو آ ہی جاتا ہے، شکر کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ مصیبت پر صبر کرنا آسان ہے، نعمتوں پر شکر کرنا مشکل ہے۔ نعمتیں ملتی انسان جو ہے سینہ چوڑا کر گھومنے لگتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے، ڈیگے مارنے لگتا ہے، یعنی شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہو۔ اس کو لگتا ہے یہ سب جو ہم کو ملا ہے سب ہماری محنت کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے وہ شکر نہیں کرتا۔ اگر اس کے ذہن و دماغ میں ہو کہ نہیں منع میں حقیقی اللہ ہے، اللہ نے نعمت ہمیں دی ہے، تو پھر انسان کے اندر بڑائی نہیں آئے گی، انسان کے اندر بڑائی نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو 5000 روپے دیا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے جس نے دیا ہے اور کہا کہ بھائی اس کو کہیں خرچ کر دو، اب وہ غریبوں میں بانٹ رہا، اس پیسے کو 5000 روپے کو بانٹ رہا اور خود بھی موجود ہے، وہ کوئی آپ اس سے کہے کہ بھائی کہ بہت فیاض آدمی، بڑے سخیاب آدمی ہے، آپ جو غریبوں کو بڑی مدد کرتے ہیں، تو اس وقت جو دیا ہے وہ بھی موجود ہے، سوچئے اگر کوئی اس کی تعریف کرے گا بانٹنے والے کی تو کیسا لگے گا اس کو؟ وہ تو شرمندہ ہو گیا، اس کے سامنے تعریف، پیسہ تو اس کا ہے، دیا اس نے ہے، تعریف ہماری ہو رہی ہے، تو اس وقت بڑائی نہیں ہے کہ شرمندگی ہوگی اس کے اندر۔ جب اللہ کا استحضار ہوگا، کوئی ہماری تعریف کرے گا تو ایک طریقے سے عاجزی پیدا ہوگی، فوراً بھائی اللہ نے نعمت ہمیں دی، توفیق بھی اللہ نے دی ہے، نعمت بھی اللہ نے دی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا، حاضر و ناظر ہے، تو بڑائی انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ تو ہم شکر گزار بنے ہیں، نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنے ہم۔ یہ عبرت کے لیے، یہ موعظت کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ نے قوم سبا کے واقعے قرآن بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔